بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن ثابت بن ابراہیم کوفہ کے باغات کی سیر کے لیے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک سیب پڑا ہوا ملا جو ہوا کے زور سے کسی درخت سے ٹوٹ کر گر پڑا تھا۔ انہوں نے وہ سیب اٹھا لیا اور ابھی آدھا ہی کھایا تھا کہ ایک دم انہیں خیال آیا کہ یہ سیب ان کی ملکیت نہیں ہے، پھر وہ اسے کیوں کر کھا سکتے ہیں۔ وہ باغ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک آدمی نظر آیا۔ انہوں نے سیب کھانے پر اس آدمی سے معافی مانگی تو وہ آدمی بولا، میں معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ باغ میرے مالک کا ہے، میں تو یہاں صرف کام کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تمہارے مالک کہاں ہیں؟ اس نے کہا، آپ کے اور ان کے درمیان ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہے۔ یہ سن کر ان کے تقوی نے انہیں مجبور کیا اور اصل مالک سے معافی مانگنے کے لیے سفر کی مشقت برداشت کریں، اور اس طرح وہ باغ کے مالک تک پہنچ گئے اور اس سے کہا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے بلا اجازت آپ کے باغ کا سیب کھایا اور یہ رہا اس کا آدھا بچا ہوا حصہ۔ باغ کے مالک نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کام صرف شریف النفس آدمی ہی کر سکتا ہے، اس لیے اس نے کہا، میں صرف آپ کو اس شرط پر معاف کروں گا۔ انہوں نے پوچھا، وہ شرط کیا ہے؟ تو وہ بولا، میری ایک بیٹی ہے جو گونگی، اندھی، بہری اور اپاہج ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ یہ سن کر حضرت ثابت بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، مگر انہوں نے سیب کھانے پر معافی حاصل کرنے کے لیے یہ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور سوچا کہ اس قسم کی شادی ان کے لیے بے شک آزمائش ہوگی، مگر وہ اسے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے برداشت کر لیں گے۔ اس طرح ان کی شادی ہو گئی۔ پھر جب وہ اپنی دلہن کے پاس اندر گئے تو سلام کیا۔ وہ نہایت مستعدی سے کھڑی ہو گئیں اور ان کے سلام کا جواب دے کر اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ حیرت زدہ رہ گئے کہ اس آدمی نے شادی سے پہلے اپنی بیٹی کی جو صفات مجھے بتائی تھیں وہ تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہی، تو آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اپنی حیرت دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بیوی کو ساری حقیقت بتا دی اور کہا، تمہارے باپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اندھی ہو، دیکھ نہیں سکتی، گونگی ہو، بول نہیں سکتی، بہری ہو، سن نہیں سکتی، اور اپاہج ہو، چلنے پھرنے سے معذور ہو، جبکہ مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ باتیں سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، بے شک میرے باپ نے سچ کہا تھا۔ انہوں نے کہا، آپ کو بتایا کہ میں اندھی ہوں، دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ میری آنکھوں نے کبھی وہ نہیں دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، یعنی میری آنکھیں حرام شے سے اندھی ہیں۔ اور کانوں کی بہری کہا، کیونکہ میں اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہیں سنتی۔ اور زبان کی گونگی ہوں، کیونکہ میں حرام بات زبان پر نہیں لاتی اور میری زبان صرف ذکر خدا میں مصروف رہتی ہے۔ اور اپاہج ہوں تو وہ بھی حرام سے، کیونکہ میرے قدم کبھی ایسی جگہ نہیں پڑے جہاں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہوں۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے جب اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو ماہ تمام کی شب میں چمکنے والے چاند کے ٹکڑے کی مانند تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی شادی کی برکت میں ان کو اولاد عطا فرمائی اور ان کے یہاں ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی جس کے علم و فقہ سے پوری دنیا روشن ہو گئی، اور وہ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک چپا چپا کو منور کیا۔
تو یہ تھے ان کے والد اور یہ تھیں ان کی والدہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔